کے بعد میں پہلی مجلس کو خطیب انقلاب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، دوسری مجلس کو مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، اور تیسری مجلس کو فخر ملت مولانا ڈاکٹر یاسر عباس صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ 23 محرم کی الوداعی مجلس کو عالی جناب مولانا رضا حسین صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان تمام مجالس میں اور شب بیداری میں کثیر تعداد میں شرکت فرمائیے۔ محرم میں جناب لاڈلے صاحب کے خانے میں شب میں 9:30 بجے مولانا سید محمد عسکری صاحب قبلہ کا بیان ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ان مجالس میں بھی شرکت فرمائیں، اور 20 محرم سے 24 محرم تک سجاد باغ میں جناب ڈاکٹر اسد عباس صاحب کے خانے میں مجالس کا سلسلہ جاری رہے گا، جس میں پہلی مجلس ڈاکٹر صاحب خود خطاب فرمائیں گے، آخر کی 4 مجلسوں کو آفتاب خطابت مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ 26 محرم سے 30 محرم تک پڑان کی مسجد پر منعقد ہونے والا خمسہ مجالس قرآن اور انسان کے موضوع پر مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ شب میں 9 بجے خطاب فرمائیں گے پڑان کی مسجد پر۔ ہے کہ ان مجالس میں بھی کثیر تعداد میں شرکت فرمائیے۔ میری آواز پہنچ رہی ہو جناب مصطفیٰ اکبر مہدی صاحب تک شیخ کے ممبر کے قریب تشریف لے آئیں، مجلس شروع ہونے جا رہی ہے۔ یہ اعلان پھر سماعت فرما لیے کہ انجمن ناصر الرضا کا 150 سالہ پروگرام یادگار پروگرام شروع ہو رہا ہے 19 محرم سے
23 محرم تک، جس میں 19 محرم کو مسالمہ ہوگا، اور اس کے بعد 20 محرم سے مجالس کا سلسلہ ہوگا 23 محرم تک، اور روز 5 انجمنیں نوخانی و سینہ زنی کریں گی، جس میں پہلی میں مولانا ارشاد نقوی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، دوسری مجلس کو آفتاب خطابت مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، تیسری مجلس کو فخر ملت علی جناب مولانا ڈاکٹر یاسر عباس صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، اور آخری مجلس الوداعی مجلس کو علی جناب مولانا رضا حسین صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ اب تمام عزاداران سرکار سید الشہداء کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس پروگرام میں کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں، اور انجمن شہیدان کربلا کا 50 سالہ پروگرام، یہ بھی اس میں 4 سفر کو مسالمہ ہوگا۔ کا سلسلہ 5 سفر سے شروع ہوگا جو شبیہ بیت الحزن میں ہوگا، جس میں تمام آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں۔ 25 محرم کو 9:30 بجے شب میں جناب حیدر صاحب کے عزاخانے میں مجلس عزا منعقد ہوگی۔ اس مجلس کو خطیب اہل بیت علی جناب مرتضیٰ ناصر سید بقاتی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کثیر تعداد میں اس مجلس میں شرکت فرمائیں۔ انجمن ناصر الرضا کا 150 سالہ پروگرام، اس سال انجمن ناصر الرضا کو 150 سال مکمل ہوئے۔ اس موقع پر یادگار شب بیداری کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں کل یعنی 19 محرم کو مسالمہ ہوگا، جس میں بیرونی اور مقامی شعراء کرام بارگاہ سرکار سید الشہداء میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں گے، اور نظامت کے فرائض اس میں جناب نیر جلال پوری صاحب انجام دیں گے۔ اور اس کے بعد 20 محرم سے مجالس کا سلسلہ شروع ہوگا، جس میں پہلی مجلس خطیب انقلاب علی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، دوسری مجلس کو آفتاب خطابت مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، اور تیسرے دن کی مجلس کو فخر ملت علی جناب مولانا، آخری اور الوداعی مجلس کو علی جناب مولانا رضا حسین صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، اور روز مجلس کے بعد 5 انجمنیں نوخانی و سینہ زنی کریں گی۔ آپ تمام عزاداران سرکار سید الشہداء کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ کثیر تعداد میں شرکت فرما کے شہزادی کونین کو ان کے لال کا پرسہ پیش فرمائیں۔ گزارش ہے جناب ندیم نجفی صاحب قبلہ کی خدمت میں تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز فرمائیں۔ نعرہ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما علينا إلا البلاغ المبين۔ قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم۔ قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون۔
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين اللهم صل على محمد وآل محمد دیکھیں مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے قاری قرآن جناب ندیم نجفی صاحب نے فرما دیا۔ میں پھر تمام عزاداران سرکار سید الشہداء کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ فرش اضافہ تشریف لے آئے، مجلس شروع ہو چکی ہے۔ اعلان پھر سماعت فرما دیں کہ 20 محرم سے 24 محرم تک حسینیہ قائمہ خاتون سجاد باغ میں مجالس کا سلسلہ جاری رہے گا، جس میں پہلی مجلس جناب ڈاکٹر اسد عباس صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے اور آخر کی 4 مجلسوں کو مولانا امیر صدردی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، اور 26 محرم سے 30 محرم تک امین آباد قرآن کی مسجد پر جو خمسہ مجالس منعقد ہوتا ہے انشاءاللہ امسال بھی منعقد ہوگا۔ شب میں 9 بجے وقت کی پابندی سے مجلس شروع ہو جایا کرے گی۔ ان مجلسوں کو آفتاب خطابت علی جناب مولانا امیر صدردی صاحب قبلہ قرآن اور انسان کے موضوع پر خطاب فرمائیں گے امسال۔ آپ حضرات سے کثیر تعداد میں اس میں شرکت کی گزارش ہے۔ 28 محرم کو شاہ گنج میں جناب شیر عباس صاحب کے عزا خانے میں نصیر منزل کے پاس مجلس عزا منعقد ہوگی۔ اس مجلس کو مولانا امیر صدردی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ 25 محرم کو جناب حیدرآباد صاحب کے عزا خانے میں شبی نجف کے پاس مجلس منعقد ہوگی شب میں 9:30 بجے۔ اس مجلس کو خطیب اہل بیت عالی جناب مرتضیٰ ناصر سعید اباقاتی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ان تمام مجالس میں کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں۔ میں گزارش گزار ہوں جناب مصطفیٰ اکبر میدی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور سوزخوانی فرمائیں۔ باواد بلند نعرہ صلوات۔
صلی اللہ محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین مجلس السلام علیکم. چار مصرے بارگاہ امام حسین علیہ السلام سے پیش کرتا ہوں. عظمت فرمائیں گے. ایک مل جل کے بابا سے بلند نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. بسم اللہ. زمانہ مجھ سے نہ پوچھے کہاں کہاں تھے زمانہ مجھ سے نہ پوچھے کہاں کہاں تھے حسین کہیں تھے آیا آیا تھے حسین نہانا کہیں تھے آیا جہاں جہاں تھی ضرورت وہاں وہاں حسین زمانہ مجھ سے نہ پوچھے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. چار مصرے بارگاہ حضرت شہزاد قاسم علیہ السلام سے اللہ پیش کرتا ہوں. عظمت فرمائیں گے. اس نے حملہ جو کیا تیغے شرر بار کے ساتھ اس نے حملہ جو کیا تیرے شرر بار کے ساتھ. ارے صاف لشکر کی صفیں ہو گئی سردار کے ساتھ اس نے حملہ جو کیا. شعر دیکھیں گے کہ آئے جو تیغے ستم تول کے قاسم کے قریب
ستم تول کے قاسم کے قریب، ارے ہاتھ شانوں سے جدا ہو گئے تلوار کے ساتھ آئے جو تیغے ستم تول کے قاسم کے قریب، ہاتھ شانوں سے جدا ہو گئے تلوار کے ساتھ، اس نے حملہ جو کیا صلوات محمد و آل محمد۔ ایک سلام کی تنسیر امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے متعلق پیش کرتا ہوں، جناب شاعر لیول ہلال نقوی صاحب نے کہا جس نے علی کے ذکر میں لہجہ بچا لیا، جس نے علی کے ذکر میں لہجہ بچا لیا، سورج نے اس نظر سے اجالا بچا لیا، جس نے علی کے ذکر میں لہجہ بچا لیا، سورج نے اس نظر سے اجالا بچا لیا، کہ 100 بار لے گئی سرے بازار مفلسی، 100 بار لے گئی سرے بازار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ 100 بار لے گئی سرے بازار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا، جس نے علی کے ذکر میں، اور یہ بھی شعر دیکھیں گے کہ میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، ناد علی نے سارا علاقہ بچا، میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، ناد علی نے سارا
بچا لیا، جس نے علی کے ذکر میں کہ پانی پج ملا کے رخ بنت شاہ نے عباس کے جلال سے دریا بچا لیا، عباس کے جلال سے دریا بچا لیا، جس نے علی کے ذکر میں کہ میں نے سجا کے پلکوں پر عشق غم حسین، میں نے سجا کے پلکوں پر عشق غم حسین، بیچارگی کے دور میں چارہ بچا لیا، بیچارگی کے دور میں چارہ بچا لیا، کس درجہ تیز تند ہوا تھی مگر ہلال، کس درجہ تیز تند ہوا تھی مگر ہلال، ارے نام علی نے میرا سارا پا بچا لیا، ناد علی نے میرا سارا پا بچا لیا، جس نے علی کے ذکر میں فاتحہ۔ شبیر مر گئیں، دنیا سے دفع وطن سفر خلد کر گئیں، کنبے کے دل پتا جدائی کا دھر گئیں، ارے غل پڑ گیا حسین کی عاشق گزر گئیں، غل پڑ گیا حسین کی عاشق گزر گئیں، جنت بسائی دیکھ کے دنیا کے باغ کو تازہ کیا ہے پھر علی اصغر کے داغ کو تازہ کیا ہے پھر علی اصغر کے داغ کو، بازو ہلا کے بانو ناشاد نے کہا، بی بی پدر کے سر سے اٹھاؤ تو سر ذرا،
باتیں ابھی تو کرتی تھیں آنسو بہا بہا، ساکت ہے نبض ہائے غضب سرد دست و پا، ساکت ہے نبض ہائے غضب سرد دست و پا، منہ دیکھتے ہی زیز کا نقشہ بدل گیا، ارے کس وقت سانس رک گئی کب دم نکل گیا، کس وقت سانس رک گئی کب دم نکل گیا، لو ہاتھ جوڑتی ہے یہ ماں اے سکینہ جان، مجھ کو بلا لو تم ہو جہاں اے سکینہ جان، ڈھونڈوں نکل کے تم کو کہاں اے سکینہ جان، ارے مادر کو قبر ہے یہ مکان اے سکینہ جان، میں جانتی ہوں موت سے بدتر حیات کو، ارے اب کون سوئے گا میرے پہلو میں رات کو، اب کون سوئے گا میرے پہلو میں رات کو، ایذا سے غم سے رنج اٹھانے سے چھٹ گئیں، ارے کنبے سے کیا کہ سارے زمانے سے چھٹ گئیں، ہر صبح و شام اشک بہانے سے چھٹ گئیں، اچھا ہوا کہ گھوڑکیاں کھانے سے چھٹ گئیں، اچھا ہوا کہ گھوڑکیاں کھانے سے چھٹ گئیں، نیند اڑ گئی تھی لوگوں کی بچی کے بین سے، اب تو یزید رات کو سوئے گا چین سے، اب تو یزید رات کو سوئے گا چین سے، قربان جاؤں قیدی یہ دائم بلا ہے ماں، آفت میں بعد سبتے نبی مبتلا ہے ماں، مجبور ہے غریب ہے بے دست و پا ہے ماں، ارے بی بی کو دے کہاں سے کفن بیردا ہے ماں، بی بی کو دے کہاں سے کفن بیردا ہے ماں، پہلے سے خاک میں ہے بدن سب اٹا ہوا، لے جائیو یہ قبر میں کرتا پھٹا ہوا، لے جائیو یہ قبر میں کرتا پھٹا ہوا، زندہ میں جب کے دو کرے، چلیے تو یہ ذرا سوال ہمارے 20 محرم کو راجا جی پورم میں کہا جا رہا ہے حیدری میں مجلس رضا کی شرکیات میں جناب مولانا صاحب خدا عطا فرمائیں گے، 24 محرم کو مضمون نگر میں سربلا میں جناب طیب صاحب کے خانے میں مجلس رضا
محرم کو مولانا میسر صاحب مولانا علی متقی صاحب کے خانے میں شب میں 9 بجے مجلس اعلان منعقد ہوگی. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس طرح کی کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں. 28 محرم کو شاہ گنج نصیر منزل کے پاس جناب شیخ عباس صاحب کے خانے میں مجلس اعلان منعقد ہوگی 2 بجے شب میں. اس مجلس میں آپ کا مولانا میسر صاحب کا بیان ہوگا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس طرح کی کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں. جناب مولانا عباس نقوی صاحب اللہ کی خدمت میں تشریف لائیں اور مجلس خطاب فرمائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. جی ٹھیک ہے، تھوڑا سا نیچا کر دیں. نیچا کر کے دیکھی جائے. حضرات یہ چند مجالس کے اعلانات سماعت فرما لیں کہ بتاریخ 20 محرم سے 24 محرم تک بمقام اندرا مارکیٹ مہیلا کالج کے سامنے مسجد پرنس مرزا سعادت علی ایک خمسہ مجالس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کو عالی جناب مولانا سید شبر حسین صاحب وائز خطاب فرمائیں گے. ٹھیک 8 بجے شب میں وقت کی پابندی کے ساتھ شرکت کی گزارش ہے. اور قدیم آگ پہ ماتم کی مجلس 19 صفر شب میں 9 بجے کربلا مہدی گنج میں منعقد ہوگی، جس کو مولانا قلب جواز صاحب خطاب فرمائیں گے. اور 15 صفر سے 19 صفر تک خمسہ مجالس شب میں مہدی گنج کی کربلا میں منعقد ہوگا. یہ اعلان جناب رضوان حسین صاحب متولی مہدی گنج کی جانب سے ہے. اور 18 بنی ہاشم سفر کی پہلی اتوار بوقت دوپہر 12 بجے 18 بنی ہاشم مسجد خیر النساء المعروف مسجد نواب گھسیٹا سے کربلا دین الدولہ بہادر قافلہ برآمد ہوگا. آپ سے زیادہ زیادہ تعداد میں شرکت کی گزارش کی جاتی ہے. جی شکریہ. اور 24 محرم کو سرفراز گنج میں ہمارے برادر بزرگ جناب رضا ارشاد نقوی صاحب کے عزا خانے میں ایک سالانہ مجلس منعقد ہوگی، جسے مولانا غلام حسین صاحب صدر جون پوری خطاب فرمائیں گے. 26 محرم سے 30 محرم تک خمسہ مجالس اس سال بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ پڑان کی مسجد امین آباد میں 9 بجے شب میں منعقد ہوگا. ان مجالس کو آفتاب خطابت مولانا حسن متقی صاحب میسم زیدی خطاب فرمائیں گے. اور اس سال اس خمسہ مجالس کا موضوع قرآن اور انسان ہے. 21 محرم سے 20 محرم سے 24 محرم تک ڈاکٹر اسد عباس صاحب کی جانب سے عزا خانہ قائمہ خاتون مرحومہ میں ایک خمسہ مجلس منعقد ہوگا، جس کی پہلی مجلس کو خود ڈاکٹر اسد عباس صاحب اور باقی مجالس کو مولانا میسم زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. اور اس خمسے کا موضوع ہے قیام. آپ تمام حضرات سے اس میں شرکت کی گزارش ہے. اور یہ بہت خاص اعلان ہے کہ لبیک ٹور کے عنوان سے 7 اگست کو انشاءاللہ ایک قافلہ زیارت اربعین کے لیے روانہ ہوگا. اور اس لبیک ٹور میں اس بار زائرین کے ساتھ ساتھ مولانا تنویر عباس صاحب نجفی بھی تشریف لے جا رہے ہیں، جو وہاں مجالس کو خطاب فرمائیں گے. جو حضرات مشتاق زیارات ہیں وہ اس لبیک ٹور سے جلد از جلد رابطہ قائم کریں. یہ اعلان جناب عرفان حسین صاحب کی جانب سے ہے. اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کچھ مومنین شدید بیمار ہیں، آپ ان کی صحت کے لیے دعا کریں کہ اللہ بطفیل چہاردہ معصومین خصوصاً ادھر تشریف لے عرشی صاحب، خصوصاً بحق بیمار کربلا علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ ان کو صحت عاجلہ عطا فرمائے. جن میں رضا علی رضوی صاحب نہایت علیل ہیں، آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. شاعر اہل بیت جناب ہلال نقوی صاحب کی صحت کے لیے دعا کریں کہ اللہ جلد از جلد ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں صحت عطا فرمائے. اور ہماری پھوپھیزاد بہن کی نواسی بہت کم سن ہے اور کڈنی کے مرض میں مبتلا ہے. آپ حضرات دعا کریں سکینہ عباس کے لیے کہ بی بی سکینہ کے صدقے میں
اس بچی کو جلد از جلد صحت عطا ہو، اور مولانا خطیب و شاعر اہل بیت جناب کرار حیدر مولائی صاحب ہلور میں اشرا پڑھ رہے ہیں۔ کل مجلس کے دوران ان کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہو گئی تھی، آپ حضرات ان کے لیے دعا کریں کہ مولا انہیں صحت عطا فرمائیں تاکہ وہ خدمت عزا کو انجام دیں۔ جناب مظہر حسین صاحب انجمن دستہ حسینی کے سیکریٹری چننا صاحب کی بھی طبیعت ناساز ہے، ان کے لیے بھی آپ دعا فرمائیں۔ اور ہمارے عامر عباس جرولی کا چھوٹا بیٹا اس وقت ہاسپٹلائزڈ ہے، آپ حضرات شہزادے علی اصغر کے صدقے میں دعا کریں کہ اللہ اس کو بھی صحت عطا فرمائے۔ اور گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کے لیے ایصال ثواب کر دیں۔ ڈاکٹر حسن رضا صاحب مرحوم، المعروف ڈاکٹر کلم صاحب، ہمارے پڑوسی حیدر حسین صاحب اور ان کی اہلیہ کاظمی بیگم صاحبہ، مولانا محسن جعفری صاحب مرحوم، دلاور صاحب اور عباس دلاور مرحوم، اس کے علاوہ رئیس بانو مرحومہ بنت مقصود حسن، تاج بانو مرحومہ بنت مقصود حسن، افتخار حسین ابن التجا حسین، مہدی حسین ابن مقصود حسین، جمال عباس ابن اوصاف حسین، رقیہ عباس بنت کلب عباس نقوی، شاہ محمد وسیم ابن شاہ انیس حسین، سید رضا ہادی رضوی ابن سید محمد طاہر رضوی، سید احمد مہدی ابن سید محب حسین، ندیم حسین کے والدین مرحومہ رئیس جہاں مرحوم شمیم حسین، ہمارے عرشی صاحب کے والد مرحوم جناب جینا رضا نقوی صاحب، جمال فاطمہ رضوی مرحومہ بنت سید زوار حسین رضوی، سید غلام حسین نقوی ابن سید محمد سلمان مرحوم، اور کل مومنین و مومنات کی ارواح کے لیے ایصال ثواب کر دیں۔ اللہم صل علی بسم اللہ صراط الذین انعمت علیہم اللہ۔ یہ بیٹا اعلان کر چکے ہیں ہماری، یہ ہو چکا ہے، لے لے۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط الذین انعمت اعوذ باللہ السمیع العلیل العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین و لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ قابل قدر اور قابل صد احترام عزاداران سرکار سید الشہداء اور پرساداران و ماتمداران اسیران کربلا علیہ السلام، بطفیل چہردہ معصومین علیہ السلام، اور خصوصاً بتائید شہزادی عالمیان حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ حسینی اکادمی کے زیر اہتمام آج یہ چوتھی مجلس ہے، آپ کے سامنے مسلسل حدیث پیغمبر اسلام کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے، اور وہ حدیث جس میں پیغمبر نے فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو جناب امیر المومنین غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جو حضرات روزانہ مجالس میں تشریف فرما رہے ان کے ذہن میں یہ بات محفوظ ہوگی کہ میں اس حدیث کے ذیل میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو مجالس عزا کا
مجالس غم حسین کا، مجالس غم سرکار سید الشہداء کا دستور و قانون ہے کہ مصائب امام حسین سے پہلے مولا علی کے فضائل اور مولا علی کے مناقب بیان کیے جاتے ہیں۔ تو اس کا ایک سبب تو یہ حدیث رسول ہے، مولا علی کے فضائل پڑھنا، مولا حسین کے مصائب سے پہلے مولا علی کے مناقب بیان کرنا پیغمبر اسلام کے حکم کی پیروی ہے۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ چونکہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کا سبب میں روزانہ عرض کر رہا ہوں مولا علی کی عداوت اور مولا علی کا بغض ہے۔ آپ میری طرف متوجہ رہیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ امام حسین السلام کی شہادت کا سبب ہے عداوت جناب امیر المومنین علیہ السلام۔ تو عقل کا تقاضا بھی یہی ہے اور عدل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ صرف امام حسین کے قتل کا ذکر نہ کیا جائے بلکہ سبب قتل بھی بیان کیا جائے، تاکہ وہ لوگ جو واقع کربلا سنتے ہیں اور جو حق کے متلاشی ہیں، جو حق کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ صرف ذکر قتل نہ سنیں بلکہ یہ بھی سمجھیں کہ وہ یزیدی جنہوں نے مولا حسین کو شہید کیا تو قتل کے پیچھے اصل عداوت تھی مولا علی کی۔ اور مولا علی علیہ السلام سے جو عداوت تھی، میں روزانہ عرض کر رہا ہوں، وہ نہ زمین کی وجہ سے، نہ جائیداد کی وجہ سے، نہ اقتدار کی وجہ سے، نہ مال و منان کی وجہ سے، مولا علی سے صرف اور صرف دشمنی ان کے فضائل کی وجہ سے تھی کہ ان کو یہ مراتب اور ان کو یہ فضائل اللہ کی جانب سے کیوں عطا ہوئے۔ تو اصل عداوت مولا علی سے ان کے فضائل، ان کی فضیلتوں کی وجہ سے تھی۔ پوری توجہ سنیے گا، گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ تو چونکہ عداوت جناب امیر المومنین کا سبب ان کے فضائل ہیں، مولا حسین کے قتل کا سبب مولا علی کی دشمنی ہے اور مولا علی کی دشمنی کا سبب ہے ان کے فضائل، لہذا یہ ضروری ہوتا ہے کہ قتل امام حسین کے ذکر سے پہلے مولا علی کے فضائل بیان کیے جائیں۔ اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ عالم اسلام کی ایک بہت مشہور شخصیت، علماء اہل سنت میں ایک بہت معتبر و مستند نام ہے علامہ ابن ابی الحدید معتزلی۔ بہت غور سنیے گا، چھوٹی سی تمہید ہے لیکن انشاءاللہ آپ جڑ گئے تو بات آسان ہو جائے گی۔ علامہ ابن ابی الحدید معتزلی جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، انہوں نے شرح نہج البلاغہ میں ایک عجیب بات لکھی۔ علامہ ابن ابی الحدید معتزلی شرح نہج البلاغہ میں لکھتے ہیں کہ اگر مولا علی کی ولایت کے لیے، ان کی خلافت کے لیے، خلافت بلا فصل کے لیے نصوص کا انکار بھی کر دیا جائے تب بھی علی کے فضائل ان کی خلافت کے لیے دلائل ہیں۔ اور توجہ سنیے گا، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھیں ہمارے ہمسن و ہمارے بزرگ ہم سے بہتر جانتے ہیں، ماشاءاللہ کثیر تعداد میں نوجوان آتے ہیں، لہذا میں بات کو بہت آسانی سے تاکہ ان کے ذہن تک یہ پیغام منتقل ہو جائے، وہ لکھتے ہیں کہ اگر نصوص کا انکار بھی کر دیا جائے، یہ نصوص کسے کہتے ہیں؟ نصوص جمع ہے نص کی، مذہب کی زبان میں، شرعی زبان میں نص کہتے ہیں دلیل کو۔ نصوص کا مطلب یہ ہے کہ نصوص دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کہلاتا ہے نص جلی اور ایک کہلاتا ہے نص خفی۔ قرآن کی آیتیں اور احادیث کو نصوص کہا جاتا ہے۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ آیتیں جس سے مولا علی کی ولایت و خلافت ثابت ہے ان کا انکار بھی کر دیا جائے، یا وہ حدیثیں جس میں مولا علی کی خلافت و امامت کا نام بنام اعلان ہے ان کا انکار بھی کر دیا جائے، تب بھی مولا علی کی خلافت کے لیے، ولایت کے لیے ان کے فضائل ہی دلائل ہیں۔ تو جو فرما رہے ہیں آپ، فضائل نہیں ہیں بلکہ مولا علی کے ولی اللہ ہونے کی دلیلیں ہیں، مولا علی کے خلیفہ خلافت ہونے کی دلیلیں ہیں۔ اب یہ ہے علامہ ابن ابی الحدید معتزلی کا نظریہ، لیکن یہ ان کا اپنا ذاتی نظریہ نہیں ہے کہ فضائل دلائل ہوتے ہیں، بلکہ اگر آپ قرآن کے آئینے پر نظر ڈالیے تو قرآن میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا۔ چنانچہ جب قرآن میں انبیاء کا، پیغمبروں کا، رسولوں کا آپ تذکرہ پڑھیں گے تو قرآن میں صرف نبیوں کی نبوت کا ذکر نہیں ہے، رسولوں کی رسالت کا ذکر نہیں ہے، نبیوں کی نبوت کے ساتھ نبیوں کی فضیلتوں کا ذکر بھی ہے، رسولوں کی رسالت کے ساتھ
رسولوں کی فضیلت کا ذکر بھی ہے۔ چنانچہ آپ پڑھتے جائیں، قرآن میں صرف جناب آدم کی خلافت کا ذکر نہیں ہے، قرآن میں صرف یہ ذکر نہیں ہے کہ اللہ نے جناب آدم کو خلیفہ بنایا، قرآن میں یہ ذکر بھی ہے کہ انہیں مسجود ملائکہ بنایا۔ بھائی توجہ سنیے گا، قرآن میں صرف یہ ذکر نہیں ہے کہ جناب نوح کو اللہ نے رسول بنایا، قرآن میں یہ ذکر بھی ہے کہ جناب نوح سے اللہ نے اپنی آنکھوں کے سامنے سفینہ نجات بنوایا۔ ذرا سا جوڑ جائیے گا، قرآن میں صرف یہ ذکر نہیں ہے کہ اللہ نے جناب ابراہیم کو امام بنایا، رسول بنایا، خلیل بنایا، قرآن میں یہ ذکر بھی ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کے ہاتھوں سے اپنا گھر بنوایا۔ قرآن میں صرف یہ ذکر نہیں ہے کہ اللہ نے جناب موسیٰ کو نبی بنایا، قرآن میں یہ ذکر بھی ہے کہ ان کے ہاتھ کو ید بیضا بنایا، ان کے عصا کو اژدہا بنایا، عصا کے ذریعے دریا میں راستہ بنایا، پتھروں سے چشمے جاری کیے۔ قرآن میں یہ صرف ذکر نہیں ہے کہ اللہ نے جناب عیسیٰ کو نبی بنایا، قرآن میں یہ ذکر بھی ہے کہ جناب عیسیٰ کے ذریعے مردوں کو زندہ کروایا، نابینا کو بینا کروایا، پرندوں کو ہوا میں اڑایا۔ بھائی قرآن میں صرف نبیوں کی نبوتوں کا ذکر نہیں ہے، صرف رسولوں کی رسالتوں کا ذکر نہیں ہے، بلکہ فضیلتوں کا ذکر بھی ہے۔ آخری رسول تک آ جائیے، قرآن میں آخری رسول کے لیے صرف ان کی رسالت کا ذکر نہیں ہے، فضیلتیں بھی ہیں۔ کہیں طٰہٰ کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں مزمل کہا، کہیں مدثر کہا۔ بھائی ایک جملہ و گفتگو کا آغاز ہو جائے گا۔ قرآن نے صرف یہ نہیں کہا کہ اللہ نے نبی کو قرآن جیسی کتاب دی، قرآن نے یہ بھی کہا کہ اللہ نے نبی کو سیدہ جیسی کوثر عطا کی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ سنیے گا، ایک بہت اہم منزل ہے، تمہید کی منزل سے گزر جاؤں، معاملہ بات آسان ہو جائے گی۔ قرآن میں صرف نبیوں کی نبوتوں کا ذکر نہیں ہے، نبیوں کی فضیلتوں کا ذکر بھی ہے، رسولوں کی رسالتوں کا ذکر نہیں ہے، رسولوں کی فضیلتوں کا ذکر بھی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیے کیوں بھئی نبیوں کی نبوتوں کے ساتھ ان کے فضائل کیوں سنائے گئے، رسولوں کی رسالتوں کے ساتھ ان کے فضائل کیوں سنائے گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نبی اور یہ رسول جن قوموں میں بھیجے گئے، جن امتوں میں بھیجے گئے، وہ صرف دعویٰ سن کے ماننے والے نہیں تھے۔ بھئی توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ وہ امتیں، وہ قومیں جن میں نبیوں کو بھیجا گیا، رسولوں کو بھیجا گیا، ایسا نہیں تھا کہ نبی نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، انہوں نے کہا آمنا، رسول نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، انہوں نے کہا آمنا۔ بھائی جن قوموں میں، جن امتوں میں نبیوں کو اور رسولوں کو بھیجا گیا، وہ خالی دعووں پر نبی کو نبی نہیں مانتے تھے، خالی دعوے پر رسولوں کو رسول نہیں مانتے تھے، وہ دلیلیں بھی مانگتے تھے۔ وہ کہتے تھے اگر تم اللہ کے نبی ہو تو بارش کر کے دکھاؤ، اللہ کے نبی ہو تو پہاڑ کے پیٹ سے ناکہ نکال کے دکھاؤ، اللہ کے نبی ہو تو مردہ زندہ کر کے دکھاؤ، اللہ کے نبی ہو تو آسمان سے کھانا منگا کے دکھاؤ۔ پیسہ جڑ جائیے گا۔ بھائی امتیں، قومیں نبیوں سے دلیل مانگتی تھی، اگر تم من اللہ ہو، اللہ کی طرف سے ہو، من جانب اللہ ہو، تمہیں اللہ نے نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے، تو معجزہ دکھاؤ، پہاڑ کے پیڑ سے ناکہ نکال کے دکھاؤ، بارش کر کے دکھاؤ، مردہ زندہ کر کے دکھاؤ۔ پھر بھائی آخری نبی کو بھی صرف دعوے پر تھوڑی مانا گیا کہ آپ نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے، سمجھا؟ اللہ صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد۔ سنیے گا بھائی، بہت اہم منزل تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، ماشاءاللہ آپ متوجہ ہیں۔ آخری نبی سے کہا آپ نبی ہیں، شق القمر کا معجزہ دکھائیے، چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے۔ حضر موت کا بادشاہ آ گیا، اس نے کہا ہم نے سنا آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ نبی نے کہا بے شک میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس نے کہا پہلے کوئی معجزہ دکھائیے۔ تو یہ معجزہ شیعہ اور غیر شیعہ ساری کتابوں میں ہے کہ نبی نے زمین پر پڑی ہوئی کنکریاں اٹھائیں اور اپنے دست مبارک پر رکھیں، تو جیسے ہی کنکریاں ہاتھوں پر رکھی ویسے ہی کنکریوں نے کلمہ پڑھا، لیکن نبی نے کلمہ پڑھنے والی کنکریوں کو زمین پر نہیں ڈالا، بلا فصل علی کے ہاتھ میں دیا۔ بھائی بلا فصل مولا علی کے ہاتھ میں دے دیا، اور مولا علی کے ہاتھ میں بھی آ کے کنکریوں نے کلمہ پڑھا۔ اب یہ نبی کے ہاتھوں پر کنکریوں کا کلمہ پڑھنا کس بات کی دلیل بنی؟ نبی کے نبی ہونے کی دلیل۔
بھئی یہ جملہ و گفتگو کو میں آگے بڑھاؤں گا. نبی کے ہاتھ پر کنکریوں نے کلمہ پڑھا، یہ فضیلت کس بات کی دلیل ہے؟ نبی کے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ ہاتھوں پر کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں. ایک جملہ مجھے اور کہنے دیجئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے ہاتھوں پر کنکریوں کا کلمہ پڑھنا نبی کے نبی ہونے کی دلیل ہے. تو 13 رجب کو نبی کے ہاتھوں پر علی کا قرآن پڑھنا صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ماشاءاللہ متوجہ دیکھیں بہت اہم موضوع تک لے جانا ہے. حیدری اللہم صل علی محمد. دیکھیں بہت اہم بات ہے، انشاءاللہ آپ دعا دے کے جائیں گے. یہ نبی کے ہاتھوں پر کنکریوں کا کلمہ پڑھنا نبی کی نبوت کی دلیل ہے. یہ فضیلت ہے مگر نبوت کے لیے دلیل ہے. تو 13 رجب کو مولا علی نے جو نبی کے ہاتھوں پر قرآن پڑھا، مسلمان یہی مانے کہ یہ بھی نبی کی نبوت کی دلیل ہے. کنکریوں نے کلمہ پڑھا. اب علی کی دشمنی میں عقل پر پتھر گرتے ہیں. نبی کے ہاتھ پر کنکریاں کلمہ پڑھے سمجھ میں آتا ہے، علی قرآن پڑھے سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو عزیزو اس بات کا خلاصہ کیا نکالا آپ نے؟ اللہ نے نبیوں کو نبوت کے ساتھ فضائل بھی دیے، رسولوں کو رسالت کے ساتھ فضائل بھی دیے. یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ نبیوں کی نبوت کی دلیل ہے، رسولوں کی رسالت کی دلیل ہے. مجھے کہنے دیجئے آدم کا مسجود ملائکہ ہونا نبی اللہ ہونے کی دلیل ہے. نوح کا صاحب سفینہ ہونا نبی اللہ ہونے کی دلیل ہے. ابراہیم کا خلیل اللہ ہونا ان کے نبی ہونے کی دلیل ہے. خانہ کعبہ بنانا خلیل اللہ ہونے کی دلیل ہے. موسیٰ کے ہاتھ کا ید بیضا ہونا ان کے نبی اللہ ہونے کی دلیل ہے. عیسیٰ کا مردے زندہ کرنا ان کے نبی اللہ ہونے کی دلیل ہے. تو جیسے نبیوں کی فضیلتیں ان کے نبی اللہ ہونے کی دلیل ہے، ویسے ہی علی کے فضائل علی کے ولی اللہ ہونے کے یہ آواز تھوڑی سی اس کی بڑھوا دو. ہم نے کہا اس کی تھوڑی سی آواز بڑھوا. یا یا اللہم صل علی محمد بھائی سنیں. دیکھیں انشاءاللہ آخری آدمی تک متوجہ رہے، بہت اہم بات ہے. ابھی تو میں تمہید کی منزل سے گزرا ہوں. نبیوں کی فضیلتیں نبیوں کے نبی اللہ ہونے کی دلیل، رسولوں کی فضیلتیں رسولوں کے رسول اللہ ہونے کی دلیل. تو مولا علی کے فضائل کیا ہیں؟ مولا علی کے ولی اللہ ہونے کی دلیل. اب 1,24,000 نبی اللہ نے بھیجے. سارے نبیوں کا ذکر نہیں ہے، مگر جتنی بھی امتوں نے نبیوں کو نبی مانا، بھائی پوری توجہ سنیے گا، رسولوں کو رسول مانا. جناب آدم سے جناب شیس تک، شیس سے انوش تک، انوش سے قینان تک، قینان سے مہلائل تک، مہلائل سے یارد تک، یارد سے لمک تک، لمک سے جناب نوح تک، نوح سے حام تک، حام سے ابراہیم تک، ابراہیم سے اسماعیل تک، اسماعیل سے موسیٰ تک، موسیٰ سے یوشع تک، یوشع سے عیسیٰ تک، عیسیٰ سے آخری نبی تک. بھائی جتنی امتوں نے، آخری آدمی تک توجہ، جتنی قوموں نے جس کو نبی مانا، فضیلت کی وجہ سے مانا، فضائل کی وجہ سے مانا. بھائی میں چیلنج کرتا ہوں ملت مسلمہ کو، 1,24,000 انبیاء میں جتنی امتوں نے نبیوں کو نبی مانا، فضیلت کی وجہ سے، علم کی وجہ سے،
تقوی کی وجہ سے، معجزے کی وجہ سے، فضیلت کی وجہ سے مجھے ایک امت نہ ملی جس نے کسی ایک نبی کو الیکشن کر کے مانا ہو. بھائی ابھی میری بات پوری ہونے دیجئے گا. ایک نبی، ایک امت، ایک قوم نہیں ہے جس نے کسی نبی کو الیکشن کر کے مانا ہو، مشورہ کر کے مانا ہو، شورا کر کے مانا ہو، سن دیکھ کے مانا ہو. کیا سن رہے ہیں آپ؟ بھائی جتنی قومیں، جتنی امتیں گزری، ہر نبی کو، ہر رسول کو فضیلت کی وجہ سے مانا، سن کی وجہ سے نہیں، بڑھاپے کی وجہ سے نہیں، کسی اماں کے کہنے کی وجہ سے نہیں. تو جو ہمارے یہاں بھائی ابھی میری بات مکمل ہونے دیجئے گا. فضیلت کی وجہ سے مانا. تو کیا ملت مسلمہ مجھے بتائے گی کہ جب 1,23,999 نبیوں نے کی امتوں نے فضیلت کو دیکھ کے مانا تو پھر آخری نبی کے معاملے میں بڈھا دیکھ کے کیوں مانا؟ مجھے بتائیں. دیکھو میں نے متوجہ کر لیا، میری منزل بہت آگے. بھائی ہر نبی کی امت نے الیکشن کے ذریعے نبیوں کو نبی نہیں مانا، مشوروں کے ذریعے نبی کو نبی نہیں مانا، شورا کے کہنے سے رسولوں کو رسول نہیں مانا، جھوکی کمر دیکھ کے نبی کو نبی نہیں مانا، چہرے کی جھریاں دیکھ کے نبی کو نبی نہیں مانا. بھائی معیار کیا رہا؟ فضیلت. بھائی معیار فضیلت ہی رہا. اب یہ علی کی دشمنی ہے جس نے معیار ہی بدل دیا. بھئی یہ جملہ خالی چلا گیا. علی کی دشمنی میں اسٹینڈرڈ بھی بدل دیا، ماننے کا اسٹینڈرڈ. بھئی سارے نبیوں کی امتوں نے، سارے رسولوں کی امتوں نے فضیلت دیکھ کے مانا، سن دیکھ کے، بڑھاپا دیکھ کے نہیں مانا گیا، الیکشن کر کے نہیں مانا گیا، فضیلت دیکھ کے مانا. آخری نبی کے معاملے میں معیار بدل دیا. یہاں جھکی کمر دیکھی گئی، چہرے کی جھریاں دیکھی گئی، ہے نا. بھئی دیکھنا کیا چاہیے تھا؟ فضائل. یہ علی کی دشمنی ہے جس میں معیار بدل گئے. ابھی بہت سی چیزوں کے معیار بدل گئے. آپ دیکھیے آج عجیب و غریب معیار ہے. ذاکر کو، شاعر کو کہیں جانے میں دیر ہو جائے، لوگ کہتے ہیں بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے تھے. اللہ کہہ رہا ہے صابروں کے ساتھ ہوں، بے صبروں کے ساتھ نہیں ہوں. بھائی گفتگو کا معیار بدل گیا ہے. جانے دیجئے، بات یاد آ گئی. ایک لفظ معصوم، لفظ معصوم کا معیار بھی بدل دیا گیا. ہمارے معاشرے میں کم سن بچوں کو، بے شعور بچوں کو معصوم کہتے ہیں. قرآن میں بھی معصوم کا ذکر ہے، آیے تطہیر موجود ہے. یہ ہمارے سماج میں جو بچے معصوم کہلاتے ہیں، کیوں کہلاتے ہیں؟ کیا خطا نہیں کرتے اس لیے کہلاتے ہیں؟ کیا گناہ نہیں کرتے اس لیے کہلاتے ہیں؟ کہانی صاحب خطا کرتے ہیں تو بھی معصوم کیوں ہیں؟ کہ صاحب بے شعوری کی وجہ سے کرتے ہیں. سماج کا معصوم وہ ہے جو بے عقلی کی وجہ سے غلطی کرتا ہے. تو جو عقل سے دور ہو وہ سماج والا معصوم ہے، اور رزق جس سے دور ہو وہ قرآن والا معصوم ہے. بھائی ہم جو اپنے بچوں کو معصوم کہتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ خطا نہیں ہوتی یا وہ نجس نہیں ہوتے. بھائی سب سے زیادہ امکانات نجاست کا بچوں میں ہوتا ہے. اسی لیے اگر ہمارا بچہ، ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور مصلی پہ آئے تو ہم فوراً مصلی سے ہٹا دیتے ہیں. ارے جو مصلی سے ہٹا دیا جائے وہ سماج والا معصوم ہے، جو عالم سجدہ میں پیٹھ پر بٹھا لیا جائے. بھائی صلوات بآواز بلند پڑھے محمد و آل محمد.
دیکھیں آپ دو باتیں ہیں جن کے لیے میں نے اتنی دیر آپ کا ذہن سازگار کیا. بھائی ابن ابی الحدید معتزلی نے کیا لکھا تھا کہ فضائل نہیں ہیں. فضائل مولا علی کی ولایت و خلافت کے لیے دلائل ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن نے بھی نبیوں کی صرف فضیلتوں کا ذکر، نبوتوں کا ذکر نہیں کیا، فضیلتوں کا ذکر بھی کیا. رسولوں کی صرف رسالتوں کا ذکر نہیں کیا، فضیلتوں کا ذکر بھی کیا. آپ دلیل پوچھئے. قرآن میں سورہ مریم میں آیت نمبر 51، 52، 53، 54 یہ 4 آیتیں ہیں. ابھی آپ گوگل پر سرچ کیجئے، اب ہر چیز تو موبائل پر ہے. آیت نمبر 51، 52، 53، 54 اللہ اپنے پیغمبر سے کہہ رہا ہے سورہ مریم میں کہ میرے حبیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، کہ ذرا کتاب میں سے موسیٰ کا ذکر سناؤ. اِنَّهُ کَانَ مُخْلِصًا، کہ وہ مخلص بھی تھے. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ اللہ کے رسول بھی تھے، وہ اللہ کے نبی بھی تھے. پوری توجہ رکھیے گا. سورہ مریم آغاز کر رہا ہے، اللہ نبی سے کہہ رہے ہیں میرے نبی ذرا موسیٰ کا ذکر سناؤ. بھئی آخری آدمی سے توجہ سنیے گا ذرا معیار سماعت بلند کر کے کہ موسیٰ کا ذکر سناؤ کہ جو مخلص بھی تھے، اللہ کے رسول بھی تھے، اللہ کے نبی بھی تھے. اب اس کے بعد آیت میں شروع ہو رہی حضرت موسیٰ کی فضیلت. خالی رسالت و نبوت کا ذکر نہیں ہوا کہ ان موسیٰ کا ذکر سناؤ جنہیں ہم نے کوہ طور سے آواز دی اور انہیں قریب بلایا. بھائی گوگل پہ آپ پڑھتے جائیے، نیٹ پہ آپ پڑھتے جائیے. ہم نے انہیں کوہ طور سے بلایا اور قریب کیا اور راز کی باتیں کی. یہ کیا بیان ہو رہا ہے؟ حضرت موسیٰ کی فضیلت. ایک فضیلت یہ کہ کوہ طور پر اللہ نے آواز دی، دوسری فضیلت یہ کہ قریب بلا کے راز کی باتیں سنائیں. اب آخری آیت سورہ مریم آیت نمبر 54 میں آخری فضیلت جناب موسیٰ کی بیان ہو رہی ہے کہ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی رحمت سے اخاہ ہارون نبیہ، کہ ہارون جیسا بھائی دیا جو نبی تھا. اب پوری توجہ چاہتا ہوں. سورہ مریم کی آیت نمبر 51 سے 54 تک انشاءاللہ آخری آدمی تک دعا بھی دے کے جائے گا اور داد بھی دے کے جائے گا. شرط ہے توجہ. اللہ کہہ رہا ہے یاد دلاؤ موسیٰ کی باتیں، موسیٰ کا ذکر کرو. کس موسیٰ کا؟ جو مخلص تھے، رسول تھے، نبی تھے. ان کو فضیلت دی، کوہ طور پر بلایا، راز کی باتیں کی، قریب بلایا. آخری فضیلت کیا تھی؟ کہ ہم نے موسیٰ کو من رحمتنا، اپنی رحمت سے ہارون جیسا بھائی دیا. بھائی پوری توجہ سنیے گا ورنہ میری محنت کا خون ہو جائے گا. ہم نے موسیٰ کو اپنی رحمت سے ہارون جیسا بھائی دیا. اس کا مطلب ہارون موسیٰ کے بھائی ہیں. یہ ہارون کے لیے فضیلت نہیں ہے، موسیٰ کے لیے فضیلت ہے. بذا توجہ سنیے گا. ارے بھائی پوری توجہ سنیے گا. یہ جو ہارون موسیٰ کے بھائی ہیں تو یہ ہارون کے لیے فضیلت نہیں ہے کہ وہ موسیٰ کے بھائی ہیں، یہ موسیٰ کے لیے فضیلت ہے. من رحمتنا، کہ رحمت سے بھائی دیا. ہارون وہ ہے جو رحمت سے ملے، علی وہ ہے جو رحمت للعالمین کو ملا. بھائی نہیں، پوری توجہ سنیے گا، ابھی کوئی نعرہ نہیں لگے گا. وَوَهَبْنَا لَهُ، ہم نے انہیں عطا کیا من رحمتنا، اپنی رحمت سے ہارون جیسا بھائی دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہارون بھائی ہیں جناب موسیٰ کے، مگر آیت بتا رہی ہے یہ موسیٰ کے لیے فضیلت ہے کہ ہارون جیسا بھائی ملا. اب قرآن نے ہارون کو موسیٰ کے لیے سبب فضیلت قرار دیا اور نبی نے علی کو مثل ہارون قرار دیا. ارے بھائی خدا کے لیے میری طرف توجہ رکھیے گا. بھائی پوری توجہ رکھیے گا، نئی بات پہنچ رہی ہے. حدیث منزلت کیا ہے؟ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، کیا ہے حدیث منزلت؟ اے علی آپ میرے لیے ویسے ہی حیثیت رکھتے ہیں جیسے ہارون موسیٰ کے لیے. ارے بھائی نہیں، اتنی اہم بات ہے تو آپ اتنی آسانی سے سن رہے ہیں.
قرآن کہہ رہا ہے ہارون موسیٰ کے لیے سبب فضیلت ہے، اور نبی کہہ رہے ہیں، بھائی میری طرف متوجہ رہیے گا، نبی کہہ رہے ہیں کہ اے علی تم میرے لیے مثل ہارون ہو. تو جیسے ہارون موسیٰ کے بھائی ہیں، یہ ہارون کے لیے فضیلت نہیں ہے، موسیٰ کے لیے فضیلت ہے. ویسے ہی علی نبی کے بھائی ہیں، یہ علی کے لیے فضیلت نہیں ہے، نبی کے لیے فضیلت. بھائی ابھی کوئی نعرہ نہیں لگے گا، بات مکمل ہو جانے دیجئے، انشاءاللہ دعا دے کے جائیے گا. یہ بات بالکل واضح ہو گئی نا. ہارون موسیٰ کے لیے سبب فضیلت، مولا علی نبی کے لیے سبب فضیلت. قرآن سے ثابت ہے. موسیٰ کی فضیلت یہ ہے کہ من رحمتنا، اللہ نے اپنی رحمت سے ہارون جیسا بھائی دیا. نبی نے کہا علی میرے لیے مثل ہارون ہے. پھر سنیے گا، ہارون موسیٰ کے لیے سبب فضیلت اور علی نبی کے لیے سبب فضیلت. اب قرآن نے موسیٰ کی فضیلت بیان کی کہ ہارون موسیٰ کے لیے سبب فضیلت ہے. جب فرعون کے جادوگروں نے کلمہ پڑھا کہ قالو آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر. کون؟ جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. ہائے ہائے کیا سنا ہے یار. توجہ آخری آدمی تک. جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. بھائی قوم موسیٰ نے جو کلمہ پڑھا اس میں سے موسیٰ کا نام نہیں آیا، موسیٰ کے بھائی کا نام بھی آیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہارون موسیٰ کے لیے فضیلت ہے. بھائی ماضی سنایا گیا، مستقبل سمجھایا گیا کہ جب کلمے میں نبی کا نام لینا تو خالی نبی کا نام نہ لینا، جو سبب فضیلت ہو. بھائی ابھی بھی نعرہ نہیں لگے گا، بس 2 منٹ مجھے دیجئے، چاہے جیسے نعرے لگائیے گا کہ اس کا نام بھی لینا جو سبب فضیلت ہو. یہ جو محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ ہے، یہ علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہے، محمد کی فضیلت کا اعلان. بھائی جملہ سنیے گا، یہ مولا علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہے، یہ محمد کی، خدا کے لیے جاگیے، فضیلت کا اعلان ہے. علی سبب فضیلت محمد ہے، یہ نبی کی فضیلت کا اعلان ہے. اب اذان میں، کلمے میں، اقامت میں جو علی ولی اللہ گھٹا رہا ہے وہ گھر پر جا کے سوچے کہ وہ نام علی گھٹا رہا ہے یا فضیلت محمد چھپا ہے. ماشاءاللہ مولا سلام علیکم. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. کیا کہنا حیدری. السلام علیکم. دیکھیں علی ولی اللہ.
سنیے گا، مولا سلامت رکھے، میں صرف لفاظی کا قائل نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں کچھ تبرک کے فضائل لے کے جائیں آپ یہاں، کچھ باتیں ایسی ہوں جو دلیل بن سکیں۔ یہ علی ولی اللہ اصلاً محمد رسول اللہ کی فضیلت ہے۔ اب جو علی ولی اللہ ہٹا رہا ہے وہ انڈائریکٹ محمد رسول اللہ کی فضیلت گھٹا رہا ہے۔ ہمارے یہاں تو عزیزان گرامی، قرآن میں جناب موسیٰ کی فضیلت کیا بنی کہ ہارون جیسا بھائی ملنا ہارون کے لیے فضیلت نہیں ہے، موسیٰ کے لیے فضیلت ہے۔ تو مولا علی نبی کے بھائی ہیں، اللہ اکبر۔ ایک جملہ کہوں گا، ابھی مصائب نہیں ہیں، یہ مولا علی کے لیے فضیلت نہیں ہے، نبی کے لیے فضیلت ہے۔ اس کا مطلب قرآن کا قانون یہ ہے کہ قرآن معصوم کے وفادار بھائی کو اس کے لیے سبب فضیلت بنا دیتا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے، موسیٰ کی فضیلت کو ہارون کہتے ہیں، نبی کی فضیلت کو ان کا بھائی علی کہتے ہیں، حسین کی فضیلت کو ابو الفضل کہتے ہیں۔ سنیں اذان گرامی، مولا سلامت رکھے، آخری منزل ہے۔ موسیٰ کا بھائی ہارون سبب فضیلت، نبی کے بھائی مولا علی سبب فضیلت، مولا حسین کے بھائی جناب عباس یہ سبب فضیلت نہیں، یہ تو ابو الفضل۔ سمجھنے والوں کے لیے جملہ بہت ہے۔ تب آخری منزل سنیے گا بھائی، قرآن میں خالی نبیوں کی، نبوتوں، رسولوں کی، رسالتوں کا ذکر نہیں ہے بلکہ فضیلتوں کا ذکر بھی ہے۔ اللہ نے 1,24,000 نبی بنائے۔ بھائی آخری آدمی کا توجہ سنیے گا، آج کا آخری تحفہ، اور ہر نبی کو مختلف فضیلتیں دی۔ اب ان 1,24,000 نبیوں میں بھی اللہ نے سب کو ایک فضیلت نہیں دی، 313 رسولوں کو رسالت کی فضیلت دی۔ 1,24,000 نبیوں کو نبوت کی فضیلت ملی، ان میں 313 بنے رسول۔ پھر ان 313 رسولوں میں بھی اللہ نے سب سے افضل 5 رسول جنہیں کہا اولی العزم۔ یہ اولی العزم ہونا، بھائی تھکے تو نہیں آپ، اولی العزم ہونا سب سے بڑی فضیلت ہے۔ نبوت کی فضیلت 1,24,000 کے حصے میں آئی، رسالت کی فضیلت 313 کے حصے میں آئی، مگر اولی العزم ہونے کی فضیلت صرف 5 کے حصے میں آئی۔ یہ ہے سب سے بڑی فضیلت۔ اللہ نے سب سے بڑی فضیلت 5 کو دی، سمجھایا سب سے بڑی فضیلت 5 کے حصے میں آتی ہے، اس میں کوئی 3 5 نہ کرے۔ میں آپ کو جگاتا رہوں گا۔ ایک بہت اہم بات عرض کرنا ہے، اولی العزم کتنے ہیں؟ 5۔ سننا بچوں، سنیے گا مفتاح صاحب، اولی العزم ہے 5۔ اولی العزم کسے کہتے ہیں؟ اولی العزم کہتے ہیں صاحبان عزم کو۔ عزم کسے کہتے ہیں؟ عزم کہتے ہیں ارادے کو۔ اولی العزم ہے بر وزن اولی الامر۔ سنیے گا، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، آخری منزل اور سب سے اہم منزل ہے جعفر امام صاحب، توجہ چاہتا ہوں آپ کی۔ اولی العزم ہے بر وزن اولی الامر، جس کے پاس اللہ کا امر ہو وہ کہلاتا ہے اولی الامر، جس کے پاس عزم ہو وہ کہلاتا ہے اولی العزم۔ عزم کہتے ہیں ارادے کو۔ عزم کسے کہتے ہیں؟ ارادے کو۔ مگر ہر ارادہ عزم نہیں کہلاتا۔ محکم ارادہ ہو تو عزم ہے، مستحکم ارادہ ہو تو عزم ہے۔ ارادہ اور ہے، عزم اور ہے۔ بھائی ارادہ ہم بھی کرتے ہیں، ہم نے مجلس میں جانے کا ارادہ کیا، بارش ہو گئی، ارادہ بدل گیا۔ ہمارے یہاں ہمارا ارادہ بدل جاتا ہے،
مگر عزم وہ ارادہ ہے. بھائی میرے مولا مجھے طاقت دے میں یہ بات پہنچا لے سکوں. عزم وہ ارادہ ہے جو کسی بھی حالت میں بدلتا نہیں ہے. خطرے ہوں عزم نہیں بدلے گا, دشمن ہو عزم نہیں بدلے گا. عزم اس ارادے کو کہتے ہیں جسے کوئی بدل نہ پائے. جناب نوح کون ہیں؟ اولی العزم. حضرت ابراہیم اولی العزم, حضرت موسیٰ اولی العزم, حضرت عیسیٰ اولی العزم, اور آخری نبی اولی العزم. یہ اولی العزم اس لیے کہلاتے ہیں کہ اللہ نے انہیں شریعت دی اور کہا شریعت پہنچاؤ. اب شریعت پہنچانے میں خطرے ہی خطرے تھے مگر انہوں نے ارادہ نہیں بدلا. جناب نوح کے دور میں قوم کی بغاوت کا خطرہ, لوگوں کی دشمنی کا خطرہ, گھر میں بیگم کے چڑچڑے پنے کا خطرہ, بیٹے کی ضد کا خطرہ, قوم کی بغاوت کا خطرہ. مگر ان خطروں میں جناب نوح نے شریعت پہنچائی, کہلائے اولی العزم. جناب ابراہیم کے دور میں نمرود کا خطرہ, آگ کا خطرہ, مصیبتوں کا خطرہ, چچا آزر کا خطرہ, مگر ابراہیم نے شریعت پہنچائی, ارادہ نہیں بدلا, کہلائے اولی العزم. جناب موسیٰ کے دور میں فرعون کا خطرہ, حامان کا خطرہ, قارون کا خطرہ. موسیٰ کے دور میں تین خطرے ہیں اور دربار ہے. ان تینوں خطروں میں ارادہ نہیں بدلا, شریعت پہنچا کے رہے, کہلائے اولی العزم. جناب عیسیٰ کے دور میں یہود کا خطرہ, مگر عیسیٰ نے عزم نہیں بدلا, ارادہ نہیں بدلا, شریعت پہنچا کے رہے, کہلائے. میرے مولا میری مدد کرے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو خطروں میں بھی احکام الہی پہنچا دے وہ کہلاتا ہے اولی العزم. جناب نوح سے ابراہیم تک, ابراہیم سے موسیٰ تک, موسیٰ سے عیسیٰ تک خطروں میں جنہوں نے شریعت پہنچائی وہ کہلائے اولی العزم. آخری نبی بھی کیا ہیں؟ اولی العزم. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, نوح کے دور میں قوم کی بغاوت کا خطرہ تھا, ابراہیم کے دور میں نمرود کا خطرہ تھا, موسیٰ کے دور میں فرعون کا خطرہ تھا, عیسیٰ کے دور میں یہود کا خطرہ تھا. مجھے بتائیے آخری نبی کے دور میں, ارے خدا کے لیے ذرا میرے قریب آئیے گا, آخری نبی کے دور میں خطرہ کیا تھا؟ کون سا حکم تھا جسے پہنچانے میں خطرہ تھا؟ ہائے ہائے ارے ارے خدا کے لیے میرے قریب آئیے گا, یا علی میری مدد کیجئے. کون سا حکم تھا جسے پہنچانے میں خطرہ تھا؟ تو قرآن پڑھیے, قرآن میں نماز کا ذکر ہے, خطرے کا نہیں. روزے کا ذکر ہے, خطرے کا نہیں. حج کا ذکر ہے, ارے خدا کے لیے بیدار ہوئیے گا, خطرے کا نہیں. زکوٰۃ کا ذکر ہے, خطرے کا نہیں. صرف ایک حکم ہے, اعلان ولایت کا. ارے نہیں, جیسے سننا چاہیے آپ نہیں سن رہے. صرف علی کی ولایت کے اعلان میں خطرہ تھا, ایسا خطرہ کہ ادھر سے گارنٹی لی جا رہی ہے کہ واللہ یعصمک من الناس. سنیے گا چاہے جیسے ایسا خطرہ کہ اللہ سیکیورٹی پرووائڈ کر رہا ہے کہ میں انسانوں کے شر سے بچاؤں گا. ایسا خطرہ کہ فرعون سے زیادہ خطرناک موجود, نمرود سے زیادہ خبیث موجود, حامان سے زیادہ کنجوس موجود. غدیر کے خطرناک مجمع میں نبی نے آگے والوں کو پیچھے بلایا, پیچھے والوں کو آگے بلایا, کجاووں کا ممبر بنایا, رحل نبوت پر قرآن ولایت اٹھایا. اور اس خطرناک مجمع میں من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا فرمایا. مجھے کہنے دیجئے یہ جو غدیر میں نبی نے علی کی ولایت پہنچائی ہے یہ علی کے اولی الامر ہونے کی دلیل نہیں ہے, نبی کے اولی الامر ہونے کی دلیل.
اور مایا علی ولی اللہ. بھئی آپ بچے سمجھ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں. اگر کوئی پوچھے نبی کے اولی العزم ہونے کی کیا دلیل ہے، تو غدیر صرف مولا علی کے مولا ہونے کی دلیل نہیں ہے، غدیر نبی کے اولی العزم ہونے کی دلیل ہے. بہت وزنی بات میں نے کہی، اب گھر جا کے سوچے گا. میں دوبارہ شعر کی طرح نکتہ تو پڑھنے والا نہیں ہوں. اتنا خطرہ تھا، اتنا خطرہ تھا، اور اس خطرے میں نبی نے پہنچا، اور یہ اولی العزم ہونے کی دلیل بنی. اس خطرے میں یہ اعلان ولایت پہنچا چکے، تو اب اتنا سینہ مضبوط ہو گیا، عزم اور اتنا مضبوط ہو گیا کہ روایت بتاتی ہے کہ نبی کے ساتھ کچھ اصحاب رہتے تھے. جب نبی رات میں سو جاتے تھے خیمے میں تو وہ لوگ پہرا دیتے تھے، جس میں جناب حذیفہ یمان کا نام پیش تھا. جب غدیر میں دن میں اعلان ہو چکا اور نبی شب میں خیمے میں چلے گئے تو حذیفہ یمان تلوار لے کے نبی کے خیمے کے سامنے ٹہلنے لگے. تو نبی خیمے سے نکلے اور کہا حذیفہ جاؤ تم بھی چین سے سو جاؤ. کیا سنا ہے یار بھائی، روایت کا جملہ ہے. نبی نے کہا حذیفہ چین سے سو جاؤ، تو کہا یا نبی اللہ میں سو گیا تو پہرا کون دے گا؟ کہ جس نے وعدہ کیا ہے وہی پہرا دے گا. یہ اذان گرا بھائی، اس رخ سے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا. یہ نبی کے اولی العزم ہونے کی دلیل ہے. بھائی آخری جملہ، غدیر سے مولا علی کے اولی الامر ہونے کی دلیل نہیں ہے، نبی کے اولی العزم ہونے کی دلیل. تو اب جو غدیر کا انکار کر رہا ہے وہ صرف علی کے اولی الامر ہونے کا انکار نہیں کر رہا ہے، وہ نبی کے اولی العزم ہونے کا انکار کر رہا ہے. بس عزیزان گرامی، یہ ہے فضیلت کی اہمیت. یہ جو فضائل پڑھے جاتے ہیں یہ بے بنیاد نہیں پڑھے جاتے، فضائل ہی دلائل ہیں. مولا علی کی خلافت کے لیے، مولا علی کی ولایت کے لیے، مولا علی کی امامت کے لیے یہ فضائل دلائل ہیں، اور انہی فضائل سے دشمنی تھی جس کی وجہ سے مولا علی سے چڑھتے تھے. میں نے دوسری مجلس میں عرض کیا تھا، کل آخری مجلس ہے، اسی فضائل سے دشمنی تھی کہ ان کا ذکر خدا کا ذکر کیوں ہے، ان کی محبت عبادت کیوں ہے، ان کی محبت جنت کا جواز کیوں ہے. خوف جو جلن تھی، جو حسد تھا، وہ مولا علی سے فضیلتوں کی وجہ سے تھا. ورنہ شاید میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ابن ملجم سے پوچھا تھا کیا میں تیرا برا امام ہوں، تو کہا تھا آپ سے بہتر تو کسی نے دیکھا ہی نہیں. یہ عداوت صرف اور صرف فضیلت کی بنیاد پر تھی، اور عداوت و حسد بڑھتے بڑھتے اس منزل پر آیا کہ 28 رجب کو مولا حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا. یہ عداوت علی تھی جس کی وجہ سے 7 محرم سے الاتش کی صدائیں بلند ہو رہی. عداوت ہی کی وجہ سے پانی پر پہرا بچھایا گیا، عداوت ہی کی وجہ سے سوکھے گلے پر خنجر چلایا گیا، عداوت علی ہی کی وجہ سے عباس کے بازو کاٹ ڈالے گئے، عداوت علی ہی کی وجہ سے قاسم گلبدن کے جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے، عداوت علی ہی کی وجہ سے علی اکبر کے سینے میں نیزہ مارا گیا، عداوت علی ہی کی وجہ سے علی اصغر کے گلے پر نشانہ تاک کے تیر مارا گیا، عداوت علی ہی کی وجہ سے جس گلے پر نبی ہونٹ رکھتے تھے اسے خنجر سے ذبح کر دیا گیا، عداوت علی ہی کی وجہ سے سید سجاد کے پشت پر تازیانے مارے گئے، عداوت علی ہی کی وجہ سے سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئیں، عداوت علی ہی کی وجہ سے 4 برس کی یتیمہ کے تماچے مارے گئے. ماشاءاللہ آوازیں آپ کی بلند ہونے لگی. کل آخری مجلس ہے، کل انشاءاللہ مصائب تفصیل سے پڑھوں گا، لیکن آج بھی عرض کرنا اس لیے کہ یہ سارا مجمع جو آتا ہے فضائل اپنی جگہ ہیں، لیکن اصل مقصد ہوتا ہے گریہ بر حسین. مولا آپ کو اجر عظیم عطا کرے.
اس امس میں، اس گرمی میں اتنی دور دور سے آپ بیٹھے ہیں، بچیاں مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، 4-5 منٹ مجھے پڑھنا ضرور ہے، گرمی بہت ہے، لیکن آپ کو مصائب کے بعد کوئی نہ کوئی پانی پلا دے گا، سبیل پر تبرک مل جائے گا، لیکن ان ماں بہنوں کے بیچ ایک 4 برس کی بچی بیٹھی ہوگی جسے رونے کے بعد پانی نہیں دیا گیا، تماچے مارے گئے، کانوں سے گوشوارے چھینے گئے۔ آواز بلند۔ اب دیکھیے فرمائشیں بھی ہیں، کچھ واقعات میں پڑھتا ہوں جس کے لیے وہ میں انشاءاللہ کل سنا دوں گا۔ آج یہ زمانہ میں نے کہا تھا بہت سخت ہے، اور اس سال اللہ لعنت کرے یزیدیوں پر جو جناب زینب کے روضے پر قابض ہیں۔ جتنا ہو سکے اپنے گھروں پر بی بی زینب کے نام کے پرچم لگائیے، وہ بی بی جس نے پرچم حسینیت کو بندے ہاتھوں سے ہی بلند رکھا، اس کے روضے پر آج ویرانی چھائی ہوئی ہے، اور وہ 4 برس کی سکینہ جو پوچھتی تھی پھوپھی اماں پرندے اپنے گھر جاتے ہیں، سکینہ کب گھر جائے، اس کا ماتم بہت سخت زمانہ ہے۔ میں نے 4-5 منٹ کہا ہے تو 4-5 منٹ ہی پڑھوں گا، لیکن ایک ایسی روایت سنا دوں آپ کو کہ یہاں سے زیادہ گھر پر رونا آئے گا۔ سوگ نامہ آل محمد ایک کتاب ہے، یہ پڑھے لکھے خطبہ صاحبان علم تشریف فرمائے، آپ حضرات کی نظر سے گزری ہوگی۔ اس میں ایک روایت ہے کہ چوتھے امام، یہ تو بچہ جانتا ہے کہ جب کوئی پوچھتا تھا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑیں تو آپ فرماتے تھے الشام الشام الشام، سب سے زیادہ مصیبتیں شام میں پڑیں۔ ایک دن پوچھنے والے نے پوچھ دیا حضرت یہ بار بار آپ شام کا نام کیوں لیتے ہیں؟ ارے بابا کا گلا کربلا میں کاٹا گیا، اکبر کا سینہ کربلا میں چھیدا گیا، عباس کے بازو کربلا میں کاٹے گئے، یہ بار بار شام کیوں کہتے ہیں؟ بھائی اگر دل مضبوط ہو تو سنیے گا۔ چوتھے امام نے فرمایا سنو، شام میں 7 ایسی مصیبتیں تھیں کہ جو نہ شام سے پہلے ہم پر توڑی گئی، نہ شام کے بعد وہ مظالم ہوئے۔ پوچھنے والے نے کہا حضرت وہ مصیبتیں کون ہیں؟ تو دیکھیں ساری مصیبتیں تو میں بھی نہیں پڑھوں گا، صرف 2-4 مصیبتیں سن لیجئے مجلس تمام۔ پوچھنے والے نے کہا حضرت وہ شام میں کون سی مصیبتیں تھیں؟ تو چوتھے امام نے فرمایا ایک مصیبت تو یہ تھی کہ تم دیکھو دستور دنیا یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں جب کوئی غیر ملکی داخل ہوتا ہے تو اس کا استقبال ہوتا ہے، اور استقبال کا طریقہ یہ ہے کہ بچے پھول لے کے آتے ہیں، گلدستے لے کے آتے ہیں، کہ جب ہم شام میں داخل ہوئے تو بچے تو آئے مگر ہاتھوں میں پھول لے کے نہیں آئے، پتھر لے کے آئے، کہ ہم شام میں داخل ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے پتھر چلا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آواز بلند ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا حضرت دوسری مصیبت، دیکھیں یہ مصیبت جو سنا یہ بھی بہت سخت ہے، لیکن اب یہ جو مصیبت میں سنا رہا ہوں خدا قسم کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ سب مولائی بیٹھے، حسینی بیٹھے، جہاں جہاں نظر جا رہی ہے امام حسین کے جانے والے بیٹھے، اور یہ محلے مومنین کے محلے ہیں، سب ایمان کے حساب سے ایک دوسرے کے بھائی ہیں، یہ ہماری ایمانی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ہمارا محلہ مومنین کا محلہ ہے، لیکن جب ہم اپنے گھر سے اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ نکلتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں ایسے راستے سے جاؤ جس پر مردوں کا مجمع نہ ہو۔ اللہ فضا احساس کیجئے گا ہمارے محلے کے مومنین کھڑے ہیں، محلے والے کھڑے ہیں، مگر ہماری غیرت اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنے گھر کی عورتوں کو لے کے ان کے ساتھ جائیں۔ چوتھے امام کہتے ہیں دوسری مصیبت یہ تھی کہ جب ہم شام پہنچے تو ہمیں شام کے دروازے پر روک دیا گیا، اور 5000 ایسے مرد اور ایسی عورتیں بلائی گئی جن کا کام گانا بجانا تھا، کہ دونوں طرف گانے والی عورتیں، بجانے والے مرد کھڑے تھے، گانے گائے جا رہے تھے، باجے بجائے جا رہے تھے، اس مجمع کے بیچ زہرا کی بیٹیاں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ سوچیں شریف آدمی کے لیے مر جانے کی بات ہے کہ 5000 ایسے مرد اور ایسی عورتیں کہ مرد دف بجا رہے ہیں، ملعون عورتیں گانے گا رہی ہیں، اور اہل حرم ان کے بیچ سے جا رہے ہیں۔ اللہ
سنیے گا. پوچھنے والے نے چوتھے امام سے پوچھا کہ کوئی اور مصیبت بیان کیجئے. بس 2 مصیبتیں سن لیجئے. نہ آپ پہ سننے کی تاب ہے نہ مجھ میں پڑھنے کی تاب ہے. چوتھے امام نے فرمایا ایک مصیبت یہ بھی تھی کہ کبھی کبھی ہمیں زندان شام سے نکالا جاتا تھا اور یہودیوں کے محلے میں لے جایا جاتا تھا. اور ایک یزیدی آواز دیتا تھا تمہیں معلوم ہے کہ مرہب کو کس نے مارا تھا؟ تمہیں معلوم ہے کہ در خیبر کس نے اکھاڑا تھا؟ تمہارے آباء و اجداد کو کس نے قتل کیا تھا؟ تو یہودی کہتے تھے کہ ہاں علی نے کیا تھا. تو کہا جاتا تم بدلہ لینا چاہتے ہو؟ کہا لینا چاہتے ہیں. تو کہا لے لو بدلہ. وہ علی کی بیٹی کھڑی ہے. اللہ اکبر. وہ علی کا پوتا ہے. وہ 4 برس کی علی کی پوتی ہے. چوتھے امام کہتے ہمیں بیچ میں کھڑا کیا جاتا تھا. یہودی عورتیں کپڑوں میں آگ لگا لگا کے ہم پہ پھینکتی تھی. ہم پہ پتھر مارے آتے تھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آوازے والا بہت سنے آزادے. 2 منٹ مجلس تمام. جانے کیسے پڑھوں گا میں اور جانے کیسے سنیں گے آپ. آخری مصیبت سن لیجئے. چوتھے امام نے فرمایا ایک مصیبت یہ تھی لیکن وہ مصیبت سنانے سے پہلے مولا مجھے طاقت دے دے کہ میں بات واضح کر سکوں. دیکھیں انسانوں نے وقت گزارنے کے لیے تفریح کے لیے جب سے انسانی قافلہ زمین پر چل رہا ہے کچھ تفریح اور کچھ کھیل ایجاد کیے. ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ کھیل ہوتے تھے جس کے ذریعے آدمی وقت گزارتا تھا. ایک بہت پرانا کھیل ہے جو آج بھی اگر آپ افغانستان وغیرہ میں دیکھیں تو وہ کھیل کھیلا جاتا ہے. وہ کھیل یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ گھوڑوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے پاس نیزوں جیسی نکیلی لکڑیاں ہوتی ہیں اور ان کے بیچ میں ایک بھیڑ یا بکری کو دوڑایا جاتا ہے. وہ گھوڑ سوار گھوڑوں کے ذریعے اس بکری کا پیچھا کرتے ہیں اور جس کی لکڑی کی نوک میں بکری آ جاتی ہے وہ فاتح سمجھا جاتا ہے. یہ بات سمجھ گئے آپ؟ میرے مولا مجھے قوت دیجئے میں یہ مصیبت حسین لوگوں تک پہنچا سکوں. چوتھے امام کہتے تھے ایک مصیبت یہ تھی کہ جب رات ہو جاتی تھی قافلہ رک جاتا تھا سیدانیہ کونے میں بیٹھ جاتی تھی تو یزیدی سروں کو نیزے سے اتارتے تھے اور سارے شہیدوں کے سروں کو ارے میں مر جاؤں میں کیسے پڑھوں کہ سارے سروں کو زمین پر رکھا جاتا تھا. یزیدی گھوڑے پر بیٹھتے تھے لمبے لمبے نیزے لیے. کوئی نیزے سے حسین کا سر, کوئی عباس کا سر, کوئی اکبر کا سر. کمائے بیٹھی رہتی تھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے ہمارے بابا کا سر, ہمارے چچا کا سر, ارے ہمارے جی آگے آگے. مظلوم حسین وائے مظلوم حسین آئے مظلوم حسین وائے مظلوم حسین آئے مظلوم حسین وائے مظلوم حسین مظلوم ہائے مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین ہائے مظلوم
مظلوم حسین ہائے 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 مظلوم حسین سکینہ باپ کا سینہ تلاش کرتی ہے یہ نیند یہ نیند اپنا بچھونا تلاش کرتی ہے سکینہ باپ کا سینہ تلاش کرتی ہے. پرسو نوا پیش کر وہ کربلا میں. وہ کربلا میں مدینہ تلاش کرتی ہے جو لڑ گئی جو لڑ گئی جو لٹ گئی ہے وہ دنیا تلاش کرتی ہے سر حسین سنیں انشاءاللہ بہت روئیں گے. سنیں سر حسین کو نیزوں سے مانگتی ہے کبھی 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 نشیب میں لاشا تلاش کرتی ہے وہ ڈھونڈتی ہے وہ ڈھونڈتی ہے کبھی دو کٹے ہوئے بازو کبھی جلا کبھی جلا ہوا جھولا تلاش کرتی ہے وہ پوچھتی وہ پوچھتی ہے کبھی برچھیوں سے اکبر کو کبھی یعنی کبھی انی میں کلیجہ تلاش کرتی ہے بلیتی دیتی ہے سکینہ جو راک خیموں کی جلا
चूमती वो चूमती है कभी दो बांधे हुए बाजू, कभी रसल कभी रसन का किनारा तलाश करती है। अबू तुराब अबू तुराब के कुनबे की एक शहजादी जमी जमी पाप न ठिकाना तलाश करती है। वो बढ़ती जाती वो बढ़ती जाती है जिंदा ने शाम की जाने। ये मौत ये मौत अपना बहाना तलाश करती है। जो खुद जो खुद हुसैन की सदियों का चैन थी उर्फी, वो अब सुकून का लम्हा तलाश करती है। खोतेलल हुसैन ओ बेकरबला ज़ोबेहल हुसैन ओ बेकरबला। लबे लबे हुसैन ओ बेकरबला। आस कत्ल लुटने लगे बढ़ा धार दौरान जो गमो खुले सर थे आले शाहे उमर, यहाँ अहले आके लबों पे दम, वहाँ फौजे कुफ्र में शोर था। तेलल हुसैन ओ बेकरबला ज़ोबेहल हुसैन ओ बेकरबला। जो ही
شہ پاچوری چلی تو زمین ساری لرز اٹھی جو غریب ضبط نہ کر سکے تو تڑپ کے خاک پہ گر پڑی سنی جب سکینہ نے یہ صدا قاتل الحسین و بے کربلا ذوبِ الحسین و بے کربلا ہاں بھائی یہ بھی بات بتاؤ سر شہ جو تن سے جدا ہوا دل کائنات تڑپ اٹھا تو ہلا کے شانہ امام کا یہی رو کے بیویوں نے کہا ذرا دیکھو کیسی ہے یہ صدا قاتل الحسین و بے کربلا ذوبِ الحسین و بے کربلا چلا بس دو بن کی زحمت چلا کربلا سے جو قافلہ کھلے سر تھے آل شہ خدا تھا امام قیدی بنا ہوا تھی اسیر بیویاں بے خطا تھی لبوں پر سب کے یہی بکا قاتل الحسین و بے کربلا ذوبِ الحسین و بے کربلا جہاں اہل بیت ذرا رکے تو قریب لوگ بھی آ گئے جو کسی نے پوچھا امام سے کہ یہ زار ہے کس کے کٹے ہوئے تو جھکا کے سر کو یہ کہہ دیا قاتل الحسین و بے کربلا ذوبِ الحسین و بے کربلا لکھے کیسے حاصل نہ اگر چلی تیغ حلقِ حسین پر نہ تپا کیسے دل و جگر ہوئے قاتل جب شہ بہربر
ذوب حل حسین و بے کربلا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی ارواح التی حلت بفنائک علیکہ منی سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم